اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے سلسلے میں کتاب بدایت الحکمت، جسے علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین کیا ہے، کہ جس کتاب کو حکمت مطالعہ یعنی ملا صدرہ کے نظام فلسفے کے اصول اور مبانی کے مطابق تدوین کیا، اور یہ اس فلسفہ اسلامی کے نصاب کی پہلی کتاب جانی جاتی ہے اور حوزہ جات میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کی مباحث ہماری اس گفتگو کے حوالے سے محور رہیں گے، اور اس سے پہلے کہ خود اس کتاب کے مباحث میں ہم داخل ہوں، کہ ابتدا میں خود علامہ نے جو مقدمہ تحریر کیا ہے، اس مقدمے کے اندر 3 اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں علم فلسفے کی تعریف اور علم فلسفے کا مقصد اور ہدف، اور اس طرح علم فلسفے کے موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن اس مقدمے سے پہلے کچھ نکات کی طرف مقدماتی گفتگو کے عنوان سے اشارہ کرنا مطلوب اور مقصود ہے آج کے درس میں۔ اور اگرچہ ایک اور کتاب کے جو اس فلسفہ اسلامی کے موضوع میں اس مقدماتی سطح کے عنوان سے تحریر کی گئی ہے، اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے آثار اور تالیفات سے آغا عبودیت نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے، اور کیونکہ ہم اس کتاب کی بھی تدریس کر رہے ہیں اور اس کے مقدمے کو تفصیلی طور پہ وہاں پہ بیان کیا گیا ہے، بہت سارے نکات جو علم فلسفے کے مباحث میں داخل ہونے سے پہلے بیان کرنا چاہیے اور مقصود ہیں ہمارے یہاں پر بیان کرنا، ان کو ہم تفصیلاً وہاں بیان کر چکے ہیں، تو لہٰذا ان تمام نکات کو یہاں پر ذکر نہیں کریں گے۔ اور جب یہ دروس نشر ہوں گے تو آپ اس مقدمے کی طرف رجوع کر لیجئے گا کہ وہاں پر کچھ نکات تفصیلی طور پہ بیان ہوئے ہیں۔ لیکن اس بدایت الحکمت کے مباحث سے پہلے کچھ ان نکات کی طرف مختصر طور پر اشارہ کرنا مقصود ہے، تاکہ جو دوستان فقط بدایت الحکمت پڑھ رہے ہیں اور اسی کتاب سے مباحث فلسفے کو آگے لے کے جا رہے ہیں، وہ بعض ان نکات کی طرف متوجہ رہیں جو معمولاً ہمارے اذہان میں وہ نکات پہلے سے ایک سوالی صورت میں موجود ہوتے ہیں، کہ مثلاً فلسفے لفظ کا کیا معنی ہے، اور اسی طرح مثال کے طور پر کہ یہ فلسفے کا لفظ عربی زبان کے اندر کس طرح اس وجود پایا، اور اس کا کون سا لفظ ریشہ بنا، منشا بنا، اور پھر اس طرح یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ خود فلسفے کے اندر کتنے مکاتب پہلے موجود تھے حکمت مطالعہ سے پہلے، خود ان کا ایک تعارف مختصر طور پر، اور علم فلسفے کا فائدہ کیا ہے، غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کیوں پڑھنا چاہیے، اسی طرح علم فلسفے کا دین کے ساتھ بالخصوص کیا رابطہ ہے۔ تو یہ کچھ ایسے نکات ہیں کہ اگرچہ بعض ان نکات کو تفصیلی طور پر ہم، جیسے ہم نے عرض کیا کہ فلسفہ مقدماتی کی اس کتاب کے اندر جس کو آغا عبودیت نے تحریر کیا ہے، ہم نے بیان کیے ہیں، تو مختصر یہاں پر ان نکات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، اور ان نکات کے بعد ہم مباحث کتاب میں داخل ہوں گے۔ تو اس طرح اہم نقطہ سب سے پہلے خود فلسفے لفظ کا معنی ہے، کہ یہ فلسفے لفظ کا معنی کیا ہے، کہاں سے یہ لفظ جو ہے وہ عربی زبان کے اندر داخل ہوا، کون سا لفظ اس کا منشا بنا۔ تو اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو فلسفے کا لفظ عربی زبان میں بعد میں بنایا گیا ایک مصدر ہے، یعنی خود عربی زبان کے اندر پہلے سے یہ کلمہ موجود نہیں تھا اس فلسفے کی صورت میں۔ اس کا سرچشمہ یونانی زبان کا لفظ فیلسوفیا ہے۔ فیلسوفیا یونانی ایک لفظ ہے جو اس فلسفے کا منشا بن رہا ہوتا ہے زبان عربی کے اندر۔ اب فیلسوفیا کا لفظ اگر دیکھا جائے تو یہ 2 لفظ سے مرکب ہے، فیلو یعنی محبت کرنا، اور صوفیہ یعنی علم اور دانائی۔ بس فیلو اور صوفیہ سے یہ جو فیلسوفیا کا لفظ مرکب ہوا، تو اس کا معنی اس ترکیب سے یہ بنتا ہے کہ فیلسوفیا یعنی علم دوستی، علم سے محبت رکھنا۔ اب اس بنیاد پر عربی میں فلسفے کا معنی فلسفی فکر کرنا بنتا ہے، یعنی جب فیلسوفیا سے فلسفے کا لفظ عربی زبان میں وجود پاتا ہے، تو یہاں پر
آغاز میں ابتدا میں فلسفے سے جو معنی ذہن میں مراد لیا جاتا ہے اور جو اس سے معنی تصور کیا جاتا ہے زبان عربی کے اندر، وہ فلسفی فکر کرنا ہے، فلسفی طریقے پہ سوچنا فکر کرنا، اس کو مراد لیا گیا اس فلسفے کے لفظ سے، جس کو فلسفے مقدماتی کی اس کتاب کے اندر آغا شہید مطہری کے آثار سے اسی مطلب کو وہاں پر بھی بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فیلسوفیہ لفظ سے فلسفے کا لفظ وجود پاتا ہے زبان عربی کے اندر، تو اب اسی لفظ کے اندر ایک ارتقاء وجود پاتا ہے۔ وہاں پر سقراط خود کو فیلسوف کا لقب دے رہا ہوتا ہے، فیلسوف اس معنی میں کہ یعنی علم دوست۔ اچھا، یہاں پر میں آگے تذکرہ کر دوں گا کہ سقراط نے خود کو کیوں فیلسوف یعنی علم دوست کی معنی میں اس طرح لقب دیا، اس لیے کہ وہاں پر جو یونان کے اندر کچھ افراد سوفسٹ خود کو کہہ رہے تھے، سوفسٹ یعنی ایک دانشور کی معنی میں، ایک عالم کی معنی میں، سقراط ان کے مقابلے میں خود کو سوفسٹ نہیں کہنا چاہتے تھے تاکہ ان کی ردیف میں نہ آئے، چونکہ ان کے افکار درست نہیں تھے، اور یا پھر تواضع کی خاطر سقراط نے خود کو فیلسوف یعنی عالم نہیں کہنا چاہا بلکہ خود کو علم دوست کہنا چاہا، تو اس نے خود کو فیلسوف سے یاد کیا۔ اب اس طرح فیلسوفیہ اور فیلسوف کے لفظ میں جیسے ہی ارتقاء وجود میں آتا ہے، ایک تکامل اس کے اندر سفر جو ہے وہ تکامل کا آگے بڑھتا ہے، یعنی ایک تحول اس لفظ کے اندر آتا ہے، اور یوں ارتقاء پاتا ہوا فیلسوفیہ کا لفظ ترقی پاتے ہوئے دوستی کی معنی سے دانشور کی معنی میں استعمال ہونے لگا۔ یعنی اب تک ہم نے کہا کہ فیلسوفیہ یعنی علم دوستی، فیلسوف یعنی علم دوست، لیکن یہ آگے جا کر فیلسوفیہ اور فیلسوف کا لفظ جو ہے وہ ایک دانشور کی معنی میں استعمال ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ فلسفے کا لفظ بھی خود علم اور دانش کے مترادف بن جاتا ہے۔ یعنی فلسفے کا لفظ جو کہ فیلسوفیہ سے عربی زبان کے اندر تحقق پایا تھا، وہ فلسفے کا لفظ جس کو ہم نے دیکھا کہ آغاز میں فلسفی فکر کرنے کی معنی میں جانا جاتا تھا، اب اس فلسفے لفظ کے اندر بھی ایک ارتقاء وجود میں آتا ہے، اور وہ فلسفے کا لفظ علم اور دانش کے مترادف بن جاتا ہے۔ فلسفہ یعنی علم، فلسفہ یعنی دانش۔ اس کے بعد اسلامی دنیا میں آغاز میں فلسفہ عام معنی میں عقلی علم کے مترادف ہوتا ہے، یعنی یہیں سے جب اسلامی دنیا کے اندر ابتدا میں یہ فلسفے کا لفظ رواج پاتا ہے، تو وہاں پر فلسفے کا یہ لفظ اپنی عام اور وسیع معنی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تمام تر عقلی علوم کے لیے اس لفظ فلسفے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تمام تر عقلی علوم جس کی آگے تقسیم ہم بیان کریں گے کہ اس کے اندر بہت سارے وہ تمام علوم آ رہے ہیں کہ جو عقلی ہیں، جن کو عقلی اعتبار سے مباحث کو مورد بحث قرار دیا جاتا ہے نقلی علوم کے مقابلے میں، ان تمام کو فلسفہ کہا جانے لگا۔ بس عام اور رائج اصطلاح کے مطابق نقلی علوم کے مقابلے میں تمام دیگر عقلی علوم کو فلسفہ کہا جاتا تھا، یہ وہ عام اور وسیع معنی تھی۔ اس اعتبار سے فیلسوف یعنی تمام عقلی علوم کو جاننے والا، یہ ایک ایسا انسان کہ جو تمام تر عقلی علوم کو جاننے والا ہو اور ان کی شناخت رکھتا ہو، اسے فیلسوف کہا جاتا ہے۔ جب فیلسوف اس فلسفے کی وسیع معنی میں تمام تر عقلی علوم کو جاننے والا شخص بنا، تو یوں کہا جانے لگا کہ فیلسوف علمی اعتبار سے کائنات کی وسعت میں ایک جہانی شخص ہے۔ یعنی کیونکہ فلسفے کا یہ عام معنی تمام تر عقلی علوم کو شامل تھا، جہاں پر واقعیات کو پہچانا جا رہا تھا، واقعی ہستی شناسی کے علوم اس کے اندر آ رہے تھے، اور انسان نظام ہستی کے تمام تر موجودات اور ان تمام تر واقعیات کی نسبت شناخت پیدا کر رہا تھا، تو یوں عقلی علوم کا جب وہ عالم بن رہا تھا تو اس انسان کو اس طرح سے یاد کیا گیا کہ یعنی ان عقلی علوم کے عالم ہونے کے بعد یہ جو فیلسوف انسان ہے، یہ اپنے اس وجود کے اندر ایک وسعت پاتا ہے، ایک ایسی وسعت کہ جس طرح نظام ہستی کی بیرونی یہ دنیا ایک وسیع و عریض دنیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اسفار کے اندر بھی ملا صدرہ جو تعبیر استعمال کرتے ہیں، سیرورتها عالما عقلیا مشابہا للعالم العینی، یعنی یہ انسان اس مقام میں وہاں پہنچتا ہے، یہ فیلسوف ان حقائق کو جانتے ہوئے، علوم عقلی کو اخذ کرتے ہوئے ایک ایسے مرتبے میں پہنچتا ہے کہ جس کو عالم عقلی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ عالم عقلی بن جاتا ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک دنیا بن جاتا ہے جس کو دنیا عقلی دنیا کہا جاتا ہے۔
مشابہ کس دنیا کے؟ جو کہ بیرونی حقائق اور واقعات کی جو ہمارے سامنے دنیا اور نظام ہستی ہے اسی کی وسعت کے مطابق۔ البتہ یہ فیلسوف جو ایک جہان بن رہا ہے پورے وجود کے اندر، ایک عقلی جہان ہے، ایک علمی حیثیت اور علمی اعتبار سے، یعنی اس کا روح، اس کی جان اس طرح ان تمام معلومات سے اور ان تمام چیزوں سے جس کو وہ جانتا ہے، شناخت ان کی حاصل کرتا ہے، ان تمام معلومات سے اس کا وجود، اس کی جان، اس کی روح اس قدر وحدت پیدا کرتی ہے، اس قدر اتحاد پیدا کرتی ہے کہ گویا یہ تعبیر یوں استعمال کی جاتی ہے کہ یہ انسان در واقع وہ اسی نظام ہستی کائنات کی وسعت کی طرح ایک پورا جو ہے اپنے وجود کے اندر دنیا اور عالم رکھتا ہے جو کہ عالم عقلی ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ البتہ اس عام معنی کے بعد کبھی فلسفے سے خاص طور پر الہیات بھی مراد دیا جاتا تھا۔ ہم آگے بیان کریں گے کہ اس فلسفے لفظ کی عام معنی کے اندر جتنے علوم آ رہے تھے اور جس طرح اس کو تقسیم کیا جا رہا تھا، ان تمام تر انواع اور اقسام کے اندر اس فلسفے عام معنی میں ایک خاص قسم جو اس کی تھی وہ الہیات کی تھی، اور اس فلسفے لفظ کو جس طرح ان تمام عقلی علوم کے لیے رائج اپنی معنی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا، ایک مرتبہ اس کو غیر رسمی، غیر رائج طور پہ کبھی کبھی اس کی ایک قسم جو کہ الہیات ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی ایک مرتبہ فلسفہ کہا جاتا اور اسے مراد فقط اس کی ایک قسم یعنی الہیات مراد لی جاتی تھی۔ الہیات کیا ہے اس کو میں آگے تھوڑا آگے چل کے ہم اس کو واضح کرتے ہیں۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ کس طرح فلسفے کا لفظ فیلسوفیہ سے نکلتا ہے اور پھر کس طرح ان کے اندر ارتقاء وجود پاتا ہے، اور آغاز میں کس طرح اسلامی دنیا کے اندر فلسفے سے ایک عام معنی مراد لی جاتی ہے، یہاں پر جسے میں نے اشارہ کیا پہلے بھی کہ ایک اور کلمہ بھی ہے جس کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے، جو کہ سوفسٹ کا لفظ ہے، کہ سوفسٹ لفظ کا کیا معنی ہے اور کس طرح سقراط جو ہے وہ ان کے مقابلے میں آتے ہیں اور خود کو سوفسٹ نہیں کہنا چاہتے بلکہ خود کو فیلسوف کہتے ہیں، علم دوست کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ جانا جائے کہ سوفسٹ کا کیا معنی ہے۔ سقراط سے پہلے کچھ لوگ خود کو سوفسٹ کہتے تھے۔ یہ سوفسٹ یعنی دانشور اور عالم، سوفسٹ کا معنی یہ تھا کہ یعنی جو شخص سوفسٹ ہے یعنی وہ عالم ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ لوگ واقعیت کا انکار کرنے لگے اور ان کے 3 گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یعنی وہاں پر یونان کے اندر یہ لوگ جو خود کو سوفسٹ کہہ رہے تھے، عالم کہہ رہے تھے، آہستہ آہستہ یہ اس مرحلے تک پہنچتے ہیں کہ واقعیت وجود نہیں رکھتی، اور پھر تمام تر واقعیت کو اپنے ادراک اور ذہن سے وابستہ جانتے ہیں۔ یعنی ان کے نظریے اور تصور کے مطابق بیرون دنیا میں نظام ہستی کے واقعات اصلا وجود نہیں رکھتے، یہاں تک کہ وہ تمام تر واقعیت کو اس مرحلے میں ادراک سے وابستہ جانتے ہیں کہ جس طرح ان کا ذہن سوچتا ہے، جس طرح ان کا ذہن چیز کو درک کرتا ہے، بناتا ہے، وہی واقعیت ہے، اس انسانی ادراک کے پیچھے واقعیت وجود نہیں رکھتی۔ تو یوں ان کے درمیان بھی خود جو ہے مختلف افراد آہستہ آہستہ بتدریج جو ہیں وہ وجود پاتے ہیں، مختلف مراتب ان کے اندر وجود پاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سقراط نے جب خود کو فیلسوف کہا تھا تو وہ اسی وجہ سے خود کو فیلسوف کہا تھا، یعنی خود کو علم دوست کی معنی میں فیلسوف کہہ رہا تھا، سوفسٹ کہنا گوارا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی جو کہ یہ لوگ نظریات کے اعتبار سے اس وقت درست نہیں تھے اور خود کو نہیں چاہ رہے تھے سقراط کہ وہ خود کو ان کے ردیف میں لائے، لہٰذا سقراط نے خود کو سوفسٹ لفظ سے تعبیر نہیں کیا۔ تو یہ جو سوفسطائی تھے اور خود کو جو سوفسٹ کہتے تھے، ان کے 3 گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا گروہ کہ جو ہر اعتبار سے واقعیت کا انکار کرتا ہے کہ نہ میں حقیقت ہوں اور نہ اور کوئی چیز حقیقت ہے، اپنی حقیقت کا بھی انکار کیا جا رہا ہے اس کے اندر، اور اپنے وجود سے ہٹ کر نظام ہستی کے جو بیرونی حقائق ہیں ان کا بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے کوئی حقیقت وجود نہیں رکھتی۔ اور اس کے بعد ایک اور گروہ جو سوفسطائیوں میں موجود ہے، وہ فقط اپنی حقیقت کا معترف ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز واقعیت نہیں رکھتی۔ یعنی وہ فقط اتنا معترف ہے کہ اس کی اپنی حقیقت ہے، واقعیت ہے، اور اس کے علاوہ نظام ہستی کے اندر باقی واقعات کا وہ انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور تیسرا گروہ جو ان سوفسطائیوں میں موجود ہے وہ یہ کہ میری بھی حقیقت ہے اور میرے علاوہ بھی حقیقت ہے، لیکن میں اس بیرونی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ یعنی وہ ادراک کی نفی کرتا ہے
کہتا ہے کہ میں حقیقت ہوں، میں واقعیت ہوں، ایسا نہیں کہ میری کوئی واقعیت نہ ہو، میرے علاوہ بھی واقعیات موجود ہیں نظام ہستی کے اندر، لیکن میں ان واقعیات تک پہنچ نہیں سکتا، ان کو ادراک نہیں کر سکتا، لہذا واقعیت کا انکار اس معنی میں۔ تو یہ تین نوعیت کے ہمیں سوفسٹائی ملتے ہیں، کہ ایک جو ہر اعتبار سے واقعیت کا انکار کر رہا ہے، یعنی اپنی واقعیت سے لے کے نظام ہستی کے تمام تر واقعیات حتیٰ کہ ادراک، ان کو پہچاننا، ان کی شناخت حاصل کرنا، ان تمام مراحل میں وہ واقعیت کا انکار کر رہا ہے۔ دوسرا جو کم سے کم اپنی واقعیت کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا جو اپنی واقعیت کو بھی قبول کر رہا ہے اور نظام ہستی سے باہر جتنی واقعیات ہیں ان کو بھی قبول کر رہا ہے، لیکن ادراک کو قبول نہیں کر رہا کہ ہم واقعیات کو درک کر سکتے ہیں، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ خود کو سوفسٹ کہہ رہے تھے، یہ درواقع مغالطے گری میں ماہر تھے، یعنی چونکہ وکلا تربیت کرتے تھے اور لوگوں کے جو مسائل تھے ان کو ڈسکس کرتے تھے کورٹ کے اندر، اور مختلف دعواؤں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، گرچہ وہ دعویٰ صادق نہ ہو، سچی نہ ہو۔ یوں جب وہ اس طرح اس شعبے میں ماہر تھے اور وکلا بھی تربیت کرتے تھے، تو آہستہ آہستہ وہ مغالطہ انہوں نے کرنا شروع کیا اور مغالطہ گری میں کافی ماہر بن گئے، اور ان کی مغالطہ گری کے سبب سوفسٹ لفظ نے پھر اپنا اصلی جو اس کا معنی تھا وہ کھو دیا، اور مغالطہ گری کی معنی اس نے اپنائی۔ یعنی سوفسٹ کا لفظ جو اب تک مثبت معنی میں استعمال ہو رہا تھا، سوفسٹ یعنی دانشور، سوفسٹ یعنی عالم، یہ لفظ پھر جو ہے اپنی معنی کھو دیتا ہے، وہ مثبت معنی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اور اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے مغالطہ گری کی معنی میں۔ اور پھر یہیں سے عربی زبان کے اندر جو سفسطے کا لفظ وجود پاتا ہے، وہ بھی اس کا منشا بھی یہی سوفسٹ کا لفظ اپنی منفی معنی میں منشا بن رہا ہوتا ہے۔ سوفسٹ کا معنی جو کہ مغالطہ گری کا ہے، یہ مغالطہ گر، یہ معنی منشا بن رہا ہوتا ہے کہ عربی زبان کے اندر جو ہے وہ سفسطے اور سوفسٹائی کے الفاظ جو ہیں وہ وجود پیدا کریں۔ تو اب ان الفاظ کے جاننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلسفہ جو ابتدا میں اسلامی دنیا کے اندر آغاز میں ایک وسیع معنی میں استعمال ہو رہا تھا، یعنی تمام تر عقلی علوم، تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عقلی علم کے معنی میں یہ فلسفے کی تقسیم بندی کچھ اس طرح سے ہے کہ آغاز میں مسلمان فلاسفہ نے اپنی رائج اصطلاح میں اسے دو قسموں میں تقسیم کیا۔ جس طرح ارسطو نے اس کو تقسیم کیا تھا، اسی ارسطو کی تقسیم کے مطابق یہ فلسفہ اس آغاز میں دو قسموں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ فلسفہ نظری، یعنی وہ فلسفہ کہ جس کے اندر جو مباحث مورد گفتگو ہوتے ہیں، جو چیزیں جو امور مورد گفتگو ہوتے ہیں، یہ وہ امور ہیں کہ جن کو جاننا مقصود ہوتا ہے، یعنی جن کی شناخت مقصود ہوتی ہے، جن کو جانا جاتا ہے اور ان امور کو وہاں پر پہچانا جاتا ہے۔ اس طرح فلسفہ نظری، اس طرح کے امور اور مباحث کا نام فلسفہ نظری رکھا گیا کہ شناخت اور علم کے مرحلے سے وابستہ ہے۔ پھر فلسفہ نظری کو تقسیم کیا جاتا ہے تین شاخوں کے اندر، کہ اس وقت فلسفہ نظری کا پہلا قسم الہیات یعنی فلسفہ اولیاء بھی اس کو کہا گیا، ریاضیات جس کو فلسفہ وسطیٰ کا نام دیا گیا، الہیات فلسفہ اولیاء یعنی پہلے مرحلے پہلے درجے کا فلسفہ، ریاضیات جس کو فلسفہ وسطیٰ کہا گیا یعنی درمیانی نوعیت کا فلسفہ تھا یہ، اور پھر طبیعیات، اور یہ یعنی ان دو فلسفوں کی نسبت نظری فلسفے میں تیسرے مرتبے میں آتا تھا۔ اب الہیات کے اندر ہم آگے بیان کریں گے کہ الہیات سے کیا مراد ہے، تفصیلاً وہاں پر تعریف آئے گی، میں اشارہ کر دیتا ہوں کچھ تاکہ یہ فرق واضح ہو جائے یہاں پر فلسفہ نظری کے اندر ان تین قسموں کا، کہ الہیات میں اصل واقعیت کے حالات مورد بحث ہوتے ہیں، یعنی اصل وجود اور اصل واقعیت، اس اعتبار سے وہ ایک واقعیت ہے، اس کی تمام تر خصوصیات کو مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے، ان خصوصیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ جبکہ ریاضیات کے اندر اس کا موضوع جو ہے وہ کمیت ہے یعنی مقدار، پھر کمیت کی بھی اقسام ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی تفصیلات آگے آئیں گی، کہ کمیت ایک مرتبہ متصل ہے، ایک مرتبہ منفصل ہے۔ کمیت متصل جس کے اندر ہم خط کو اور پھر چیزوں کی جو سطوح ہوتی ہیں، سطح ہوتی ہے اس کو، اور پھر حجم کو وہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے کمیت متصل کے اندر، کہ آج کے زمانے میں یہ جو کمیت متصل ہے اس کو جیومیٹری کے مباحث سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کمیت منفصل ہے کہ عدد سے وابستہ ہے، یہ کمیت منفصل یعنی عدد کی صورت میں ہے، پھر وہاں عدد کی خاصیتوں کو، احکامات کو بیان کیا جاتا ہے، کہ آج کے زمانے میں ہم اس کو
ریاضی یعنی میتھمیٹکس سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس طرح ریاضیات کے اندر جو موضوع مورد گفتگو ہے، جس موضوع کی خصوصیات سے گفتگو ہے، اس کے احکامات سے گفتگو ہے، وہ یہ کمیت المقدار ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں طبیعیات کے جس کا موضوع جسم اور مادہ ہے، یعنی جو تمام چیزیں جو موجودات جسمانی اور مادی ہیں، ان کی اس جسم اور مادی اعتبار سے جو خصوصیات اور حالات ہیں وہ مورد گفتگو قرار پاتے ہیں، کہ آج کے زمانے میں فزکس اور کیمیا جیسے موضوع اور بعض جیسے کہتے ہیں کہ حتیٰ علوم تجربی کو بھی یہ شامل ہے، البتہ کچھ فرق کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ الہیات اور ریاضیات اور طبیعیات کے علوم مورد موضوعات اپنے اپنے موضوعات کے خاصیتوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جب ان کا موضوع ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو موضوع کے اعتبار سے یہ رتبے بندی بھی سامنے آتی ہے۔ الہیات جو اصل واقعیت کو موضوع قرار دے کے حالات اور خصوصیات سے بحث کر رہا ہوتا ہے، تو اصل واقعیت، اصل وجود اور اس کی خصوصیات پھر پہلے مرتبے میں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی اصل واقعیت مادیت اور جسمانی سے بالا تر ایک چیز ہے۔ اور پھر خود الہیات کے اندر جو تمام مباحث مورد ڈسکس ہیں، مورد گفتگو ہیں، بہت سارے دیگر جتنے بھی علوم اس کے بعد ہیں، وہ اسی الہیات کے محتاج ہیں، یعنی وہ اسی فلسفہ نظری کے اس قسم کے محتاج ہیں، بہت سارے اصولوں کے اعتبار سے، حتیٰ اپنے وجود کے اثبات کے اعتبار سے بھی، چونکہ جب یہ فلسفہ نظری الہیات کا جو علم ہے اصل واقعیت سے گفتگو کر رہا ہے، تو واضح سی بات ہے کہ دیگر جتنے بھی علوم ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں اپنے موضوعات کی واقعیت کے اثبات میں، اور حتیٰ کچھ ایسے اصول جو بنیادی اصول ہیں اور جو علم فلسفہ نظری الہیات میں مورد گفتگو ہیں، ان اصول کے اعتبار سے بھی وہ اس کے محتاج ہیں۔ تو ان تمام علوم کا درجہ اس الہیات کے فلسفے کے بعد آتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاضیات کا موضوع بھی آپ کے سامنے آ گیا، طبیعیات کا موضوع بھی آپ کے سامنے آ گیا، کہ طبیعیات تو اس کا موضوع جسم اور مادہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نظام ہستی کے اندر پسترین رتبی اعتبار سے، مرتبے اعتبار سے جو چیز ہے وہ مادہ ہے، وہ جسم ہے، تو اس اعتبار سے اس کا نیچے تیسرے مرتبے میں نام آتا ہے۔ اور ریاضیات کو بیچ میں لایا گیا اس لیے کہ کمیت کہ مثلا جیسے عدد ہے، عدد خود ایسی چیز نہیں ہے جس کو جو آپ کو ایک مادی صورت میں نظام ہستی کے اندر نظر آئے۔ ہاں، ایک الگ بات ہے کہ مثلا عدد جب استعمال کیا جاتا ہے تو کسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مقدار کو بعض موجودات جو اس مقدار کو قبول کرتی ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ مثلا 2 چیزیں، 3 چیزیں، 4 چیزیں، 5 چیزیں، یوں کہا جاتا ہے۔ لیکن فی نفس ہی وہ عدد 2، 3، 4 یہ اپنی ایک الگ حقیقت کے ساتھ نظام ہستی کسی مادی چیز کی صورت میں موجود نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ رتبی اعتبار سے طبیعیات سے پہلے قرار پاتا ہے اور درمیان میں آتا ہے۔ تو یوں فلسفہ نظری کے 3 قسم اس طرح ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر فلسفہ عملی ہے، دوسرے مرحلے میں فلسفے کا جو قسم ہے وہ فلسفہ عملی۔ فلسفہ عملی یعنی وہ تمام امور جو انسان کے عمل سے وابستہ ہیں، کہ جہاں پر یعنی کون سا کام انجام دیا جائے، کس کام کو انجام نہ دیا جائے، کون سے امور انجام دینا بہتر ہیں، کون سے امور انجام دینا بہتر نہیں ہے۔ تو یوں انسان کے عمل سے جو چیزیں وابستہ ہیں وہ مورد گفتگو ہیں فلسفہ عملی کے اندر، کہ اس کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے 3 قسموں میں۔ علم اخلاق اس کا پہلا قسم ہے، کہ علم اخلاق کے اندر انسان کا جو فردی انفرادی امور ہیں اخلاقیات سے وابستہ وہ مورد گفتگو ہیں۔ پھر تدبیر منزل ہے، کہ جس کے اندر گھر کے امور اور اس سے وابستہ جو مسائل ہیں وہ ان کی مدیریت اور کس طرح کی جائے، ان کو کس طرح مینیج کیا جائے۔ پھر اقتصادیات وغیرہ جو گھر سے وابستہ امور ہیں معاشی، وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ اور پھر تیسرے قسم میں فلسفہ عملی سیاست مدن ہے۔ سیاست مدن کے جس کا تعلق ان امور سے ہے کہ جو حکومت داری اور حکومت کرنے کے سے وابستہ ہیں، کہ نظام اجتماعی کے اعتبار سے، معاشرے کے اندر اجتماعی اعتبار سے وہ تمام امور جو اس معاشرے کو چلانے کے لیے ہیں، وہاں پر حکومت کرنے کے اعتبار سے ہیں، تو وہ تمام تر امور اسی سیاست مدن کے اندر مورد گفتگو قرار پاتے ہیں۔ تو یوں فلسفہ آغاز میں جو عام معنی رکھتا تھا، اس عام معنی کے اعتبار سے اپنی ان 2 قسموں میں، اور پھر ان 2 قسموں کو دوبارہ 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ اب یہاں تک ہم نے دیکھا کہ فلسفے لفظ کے اندر اور اس کا ارتقاء، پھر اسلامی دنیا کے اندر فلسفے لفظ کا معنی،
آغاز میں کس معنی میں تھا، اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ آغاز میں غیر رائج طریقے سے فلسفے کو فقط الہیات کی معنی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اور میں اشارہ کر دوں اس درس کے اندر کہ آج ہم جو علم فلسفہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے جائیں گے اس کتاب کے اندر، یا آج کے زمانے میں جب علم فلسفے کا نام لیا جاتا ہے یا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو ہماری مراد علم فلسفے نظری کا وہ پہلا قسم جو کہ الہیات وہ ہے، نہ وہ تمام تر اقسام جو پہلے علم فلسفے کے حوالے سے موجود تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود فلسفے کے اندر جو مکاتب ہمارے پاس موجود تھے، نظام فلسفی دیگر حکمت مطالعہ کے علاوہ، اور جو ہستی شناسی کو جاننے کے سلسلے میں جو اور روشیں ہمارے پاس موجود تھیں، ان کی طرف ایک مختصر فقط میں اشارہ کر دوں گا، اگرچہ اس کی تفصیل مکمل جو ہے ہم ایک حد تک البتہ فلسفہ مقدماتی کی اس کتاب کے اندر بیان کر چکے ہیں، کہ انشاءاللہ آپ ان کی طرف، ان تمام تفصیلات کی طرف مراجعہ کریں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملا صدرہ سے پہلے 4 مکاتب ہمارے پاس پہلے سے موجود تھے۔ وہ تمام مکاتب، وہ تمام نظام جو ایک اعتبار سے وہ بھی ہستی شناسی کر رہے ہوتے ہیں، موجودات کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی روشوں کے اعتبار سے، ان مکاتب کے نام اور حقائق کے اس بات میں روش اور طریقہ کار کیا ہے، میں فقط مختصر طور پر اشارہ کر دیتا ہوں کہ پہلا مکتب جو ہے فلسفہ مشاء، جس کا مؤسس ابن سینا ہے، اور روش اگر دیکھیں تو فقط عقلی اور استدلالی روش ہے، یعنی عقلی استدلالی اور برہان سے استفادہ کیا جاتا ہے اس فلسفے کے اندر۔ اس کے علاوہ شہود یا اور جو نقل وغیرہ ہے اور جتنی بھی دیگر روشیں ہیں ان سے استفادہ نہیں کیا جاتا، فقط اور فقط عقلی برہانی استدلالی جو روش ہے وہ اس فلسفہ مشاء کے اندر مد نظر ہے۔ بس لہذا عقلی برہان کے طور پر تمام مباحث کو اس کے اندر مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں فلسفہ اشراق ہے، جس کا مؤسس شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، کہ روش اس فلسفے کے اندر عقلی اشراقی یعنی عقلی شہودی روش ہے۔ البتہ میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں تاکہ اذہان میں یہ نقطہ نہ بیٹھے کہ فلسفہ یعنی اپنی حقیقت میں فلسفہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے اندر جو روش ہوتی ہے وہ عقلی ہوتی ہے، برہانی ہوتی ہے، تو کس طرح جو ہے وہ فلسفہ اشراق کے اندر اشراقی شہودی روش کو عقلی کے ساتھ بنا دیا گیا۔ تو یہاں پہ میں مختصر اتنا اشارہ کر دوں کہ یہاں پر اشراق یعنی وہ جو شہود ہے، جس شہود سے استفادہ کیا جا رہا ہے فلسفہ اشراق کے اندر، یہ ایسا نہیں ہے کہ کشف کو اور اس شہود کو عقل کا رقیب بنا دیا گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا اسی فلسفے کے اندر جہاں عقل کی جائگاہ ہے، عقل کی حیثیت ہے، عقل سے جس طرح مسائل کو استخراج کیا جا رہا ہے، اس بات کیا جا رہا ہے، وہاں پر مثلا مسائل کو شہود کے ذریعے بھی اس بات کیا جا رہا ہو، شہود کے ذریعے بھی کوئی دلیل قائم کی جا رہی ہو، یا مثلا کوئی ایسا مطلب کہ جس کو شہود سے درک کیا گیا ہے اس کو اس فلسفہ اشراق کے اندر کسی استدلال کے اندر مقدمہ بنایا جا رہا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر جب کہا جا رہا ہے کہ روش عقلی اشراقی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں درست ہے کہ یہ اصل فلسفہ، اس کی جو روش ہے مسائل کے اس بات میں وہی عقلی ہے، وہی برہانی ہے، لیکن یہاں پر شہود سے استفادہ کیا جاتا ہے اس معنی میں کہ یہ شہود انسان کے اس عقل کو منور کر دیتا ہے۔ جہاں جن حقائق تک انسان کی عقل نہیں پہنچتی، وہاں پر انسان شہود سے جب آگے بڑھتا ہے تو عقل بھی ساتھ ہوتی ہے، اور یوں شہود کی مدد سے عقل منور ہو جاتی ہے، نورانی ہو جاتی ہے، اور اسے یہ مدد ملتی ہے کہ ان تمام حقائق کو جس شہود نے درک کیا ہے اس کو برہانی بنائے، اور جب تک عقل انہیں برہانی نہیں بناتی تب تک وہ فلسفے کے اندر شہود سے ادراک کی گئی حقیقت داخل نہیں کی جاتی۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رہے کہ یہاں عقلی اشراقی سے یہ مد نظر ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں علم عرفان ہے، علم عرفان جس کا مؤسس محی الدین ابن عربی ہے، کہ جنہوں نے اس علم عرفان کو نظری اعتبار سے تدوین کیا، تحریر کیا، اور روش جو ہے یہاں پر فقط شہودی ہے، یعنی علم عرفان کے اندر حقائق کو پہچانا جاتا ہے، لیکن حقائق کو یوں عقلی اعتبار سے کشف کرنا، پہچاننا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں ہدف یہ ہے کہ حقائق تک پہنچا جائے، اور یہ شہود کے ذریعے، قلب کی اس آنکھ کے ذریعے، قلبی راستے سے
عارف ان حقائق تک پہنچنا چاہتا ہے، نہ یہ کہ فقط عقلی اعتبار سے حقائق کو کشف کرنا مطلوب ہو۔ عقل یہاں پر کسی بھی اعتبار سے ملاک اور معیار قرار نہیں دی جاتی، برہان عقلی کو یہاں معیار قرار نہیں دیا جاتا، فقط اور فقط شہود ہے، شہودی روش سے ان حقائق تک پہنچا جاتا ہے۔ پھر چوتھے مرحلے میں علم کلام ہے، کہ چوتھا جو ہمارے پاس مکتب موجود ہے وہ علم کلام کا ہے، کہ جس میں روش جو ہے وہ عقل اور نقل اور دوسرے جتنے ذرائع ہیں ان تمام سے استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی یہاں تک کہ مقبولات مشہورات قضایا سے استفادہ کیا جاتا ہے، جدل سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدف فرق کرتا ہے۔ علم کلام میں متکلم کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے مسائل کو، تمام تر دین کے مفاہیم کو ثابت کرے اور ان کا دفاع کرے۔ تو یہاں پر اس کے جو مد مقابل افراد ہوتے ہیں ان کو خاموش کرنا، ان کو ساکت کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ تو کبھی مطالب کا اثبات مطلوب ہوتا ہے، کبھی ان کا دفاع مطلوب ہوتا ہے، پھر کبھی مد مقابل شخص کو قانع کرنا، ان کو ساکت کر دینا اتنا کافی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے علم کلام کے اندر روش کے اعتبار سے ایک وسعت پائی جاتی ہے، تمام تر ذرائع سے استفادہ کیا جاتا ہے، جہاں عقل سے استفادہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر نقل سے بھی استفادہ کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر دیگر تمام تر قضایا اور جدلی روش سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر طور پر وہ مکاتب تھے جو ملا صدرہ اور حکمت مطالعہ سے پہلے موجود تھے، کہ البتہ کچھ مزید تفصیل اس کی، جسے میں نے عرض کیا کہ یہ جتنے نکات یہاں پر ہم بیان کر رہے ہیں کچھ بیشتر اور مزید تفصیل کے ساتھ ہم فلسفہ مقدماتی کے دروس میں بیان کر چکے ہیں، انشاءاللہ کہ بعد میں آپ ان کی طرف مراجعہ کریں گے۔ اور پھر ان کے بعد حکمت مطالعہ ظہور کرتی ہے۔ حکمت مطالعہ مذکورہ 4 مکاتب اور فکری روشوں کے بعد یہ حکمت مطالعہ ظہور کرتی ہے۔ اب حکمت مطالعہ اس کا جو مؤسس ہے صدر الدین شیرازی، جس کو ملا صدرہ اور صدر المطلعین سے معروف ہے، ملا صدرہ کہا جاتا ہے، معروف اس طرح ہے، اور روش جو یہاں پر ہے وہ عقلی اشراقی یعنی شہودی روش ہے۔ اور وہی تمام توضیحات اور نکات جو میں نے بیان کر دیے کہ یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ شہود کو عقل کے ردیف میں لایا جا رہا ہو، نہیں، بلکہ فلسفہ ہے، یہ اپنے فلسفی ماہیت اور حقیقت سے حکمت مطالعہ خارج نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا حکمت مطالعہ شہودی روش کے سبب فلسفی ہونے سے خارج ہوتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ ہرگز، کیونکہ دین اور عرفان یعنی شہود سے استفادہ روش عام کے طور پر ہے، نہ خاص کے طور پر، جیسا کہ آقا یزدان پناہ نے اس کو مفصل تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے اور اس کو بیان کیا ہے کہ حکمت مطالعہ کے اندر درست ہے کہ دین اور عرفان سے استفادہ کیا جاتا ہے، چونکہ دین اور عرفان بھی ہستی شناسی کے مرحلے میں بہرحال ایک بہترین مکاتب ہیں، مکتب عرفان اور پھر دین کے جو فضیلت رکھتا ہے بہت زیادہ، خود علم فلسفے سے بالاتر ہے، لہٰذا ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ ایک عام روش کے عنوان سے، تاکہ یہ عقل انسانی جو حکمت مطالعہ ایک فلسفی نظام کے اندر حقائق کو برہانی اعتبار سے اثبات کر رہی ہے، وہ جہاں نہیں پہنچ پا رہی وہاں پر ایک جہت سے، ایک اعتبار سے، شہود سے وہ استفادہ کرے، اور پھر یوں اس حکمت مطالعہ اور نظام فلسفی کے اندر وہ تمام تر ان مطالب کو برہانی کر کے پیش کرتی۔ لہذا ملا صدرہ کسی بھی نقلی اور شہودی مطلب کو مستقیم فلسفے میں استدلال کا مقدمہ نہیں بناتے، یعنی براہ راست ڈائریکٹ اس کو نہیں لے آتے حکمت مطالعہ کے اندر اور پھر کسی استدلال کے مقدمات میں سے کسی ایک مقدمے کو شہودی مطلب کو مقدمے کے طور پہ بنا رہے ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حکمت مطالعہ کاملاً فلسفی ہے، کاملاً روش جو ہے وہی عقلی اور برہانی ہے۔ ہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ شہود سے استفادہ کیا جاتا ہے اس معنی میں کہ اس عقل کو نورانی کیا جا سکے، اس عقل کو مزید جو ہے آگے بڑھایا جائے ان حقائق تک جہاں تک عقل خود سے نہیں پہنچ پاتی، اس شہود کے راستے سے منور ہو، نورانی ہو اور پھر آگے بڑھے۔ البتہ جب تک شہود سے درک کیے گئے مطالب علم حصولی یعنی اسی برہانی صورت میں نہیں آتے، تب تک اس کو فلسفے کے اندر ایک فلسفی مسئلے کے عنوان سے اس کو نہیں لایا جاتا۔
پھر کیا حکمت مطالعہ سابقہ مکاتب کا مجموعہ اور ایک التقاطی فلسفہ ہے؟ تو یہاں بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اپنے خاص اصول اور مبانی ہیں، اور نتائج میں بھی یقیناً ان تمام مکاتب سے متفاوت ہے، مختلف ہے۔ بعض افراد کے اذہان میں یہ شبہ ہوتا ہے، یہ اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے کہ حکمت مطالعہ در واقع ان 4 مکاتب کا مجموعہ ہے، کچھ اس سے لیا، کچھ اس مکتب سے اس نے کچھ مطالب اٹھائے، کچھ اس مکتب سے مطالب اٹھائے، یوں فلسفہ مشاع، اشراق و عرفان کو جمع کیا اگر ملا صدرہ نے، اور بن گیا حکمت مطالعہ۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حکمت مطالعہ کے اپنے اصول ہیں، اپنے مبانی ہیں، اور ان مبانی کے مطابق جو ہے بحث آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور جب اصول اور مبانی اپنے، تو ظاہر سی بات ہے مسائل کے اندر جو نتائج ہوں گے وہ بھی مختلف ہوں گے۔ البتہ اس کی بھی تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں ان دروس کے اندر، آپ بعد میں ان تفصیلات کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یوں ان تفصیلات کے بعد ایک مختصر اشارہ میں کر دوں فقط اس بات کی طرف کہ مغربی دنیا کے اندر یہ فلسفے کا لفظ، اس کے اندر بھی بہت سارے تحولات وجود پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی سرزمین پر بعد کے دور میں جب حس و تجربے کو اہمیت دی جاتی ہے، تو وہاں پر ایک جو تحول آتا ہے وہ یہ کہ علم یعنی سائنس اور فلسفے، ان 2 لفظوں میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر میٹا فزک امور پر فلسفے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام تر امور پر علم یعنی سائنس کی معنی میں اس کلمے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو تبدیلی آتی ہے، اور اس طرح کی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی سرزمین پر عقل کو اہمیت کم دی گئی جس زمانے میں، اور حس و تجربے کو اہمیت دی گئی، اور پھر یوں ایک تحول آیا، تو اس اصطلاح، یہ جدید جو اصطلاح سامنے آئی علم اور سائنس کی، اور اس کے ساتھ فلسفے کی، تو یہ جدید اصطلاح نے ایک طرف سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علوم تجربی پر ایک جو ہے یعنی سائنس کے تمام ان امور پر ایک مثبت اثر چھوڑا، لیکن اس کے مقابلے میں علوم عقلی پر اس کا جو اثر ہوا وہ ایک منفی اثر پڑا، چونکہ عقل کو اہمیت نہ دی جا رہی تھی اور فلسفے کو محدود جانا جا رہا تھا ایسے امور کی طرف جو میٹا فزک ہیں، اور وہ بھی اسی نقطۂ نظر سے کہ عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے تجربے اور حس کے مقابلے میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی سرزمین پر رینیسانس سے پہلے اور قرون وسطیٰ تک، یعنی اسی فلسفہ یونان جو کہ قدیمی فلسفہ تھا، اسی زمانے سے اور اس فلسفے کے اندر پھر قرون وسطیٰ تک فلسفہ ہستی شناسی کی معنی میں تھا۔ یعنی فلسفے کا معنی اس مغربی سرزمین پر قرون وسطیٰ تک وہی تھا جو اسلامی دنیا کے اندر فلسفے کا معنی تھا، یعنی موضوع بھی وہی اصل واقعیت اور وجود، اور پھر اسی اصل واقعیت اور وجود کی خصوصیات سے بحث کرنا، اور اس طرح واقعیت کو کشف کرنا ہدف تھا، روش بھی عقلی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رینیسانس کے بعد جب عقلی روش جو ہے اس کو اہمیت کم دی جاتی ہے، اور ایک تشکیک ایجاد ہوتی ہے واقعیات کو پہچاننے کے مورد میں عقلی روش کے ذریعے، جب یہ شک و تردید اور تشکیک ایجاد ہوتی ہے، تو اس کے بعد فلسفہ ہستی شناسی سے ادراک شناسی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یعنی اب ایک تحول جو آیا فلسفے کے معنی کے اندر، ہستی شناسی جو معنی تھی وہ ختم ہو گئی، ادراک شناسی کی معنی لی گئی۔ ادراک شناسی یعنی یہ کہ اب فلسفہ، اس سے مراد کیا ہو گیا؟ اس سے مراد یہ ہوا کہ موضوع اس کا یہ بنا کہ جو انسان کا ادراک ہے یہ اس کا موضوع، ہدف یعنی انسان کا یہ ادراک جو واقع نمائی کر رہا ہوتا ہے، واقعیات کو انسان کے لیے حکایت کر رہا ہوتا ہے، انسان کو واقعیات تک پہنچ رہا ہوتا ہے، یہاں پر ہدف یہ ہے کہ اسی انسان کے اس ادراک کے اعتبار کی قدر و قیمت جاننا، کہ کس قدر یہ قدر و قیمت رکھتا ہے اس واقعے تک پہنچنے کے لیے۔ اور اس طرح پھر یہ فلسفے کا جو معنی ہے وہ اس رینیسانس کے بعد ادراک شناسی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور پھر ان 2 مرحلوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج مغرب میں فلسفہ ادراک شناسی سے حتیٰ زبان شناسی کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ یعنی ایک طرف سے ریئلزم کی نفی کی گئی، تشکیک ایجاد ہوئی واقعیت کو پہچاننے میں عقلی روش سے، اور پھر معرفت شناسی کے اندر، یعنی چیزوں کی شناخت کے سلسلے میں جو ذرائع ہیں انسان کے پاس، کہ جن ذرائع سے انسان چیزوں کو پہچانتا ہے، ان ذرائع کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے، جس کو ہم معرفت شناسی سے یاد کرتے ہیں، اسی معرفت شناسی کے
اندر نسبیت کا جو نظریہ وجود پاتا ہے، نسبیت کے نظریے کے اصولوں کو تقویت دی جاتی ہے۔ نسبیت کا نظریہ یعنی یہ کہ انسان معرفت شناسی کے میدان میں جب حقائق اور واقعات کو اپنے ذرائع سے جاننا چاہتا ہے، تو جب انسان کسی واقعیت کی شناخت پیدا کرتا ہے تو اس کی یہ شناخت، اس کی یہ معرفت، اس کا یہ علم جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یہ اسی کی نسبت سے ایک واقعیت اس کے لیے ثابت ہوئی ہے۔ ممکن ہے ایک اور انسان کی نسبت، ممکن ہے ایک اور انسان کے لیے شرائط جب اس کے لیے زمان و مکانی مختلف ہوں تو وہی چیز جو ہے، وہی ادراک ایک اور انسان کے پاس حاصل نہ ہو، تو اس طرح ایک نسبیت کا نظریہ معرفت شناسی کے اندر وجود پاتا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں ریئلزم کی نفی کی گئی، پھر وہاں سے ایک نسبیت کا نظریہ معرفت شناسی کے اندر یوں پیدا ہوا کہ خود انسان کی شناخت اور معرفت کو زیر سوال لایا گیا، اور پھر انہی مراحل کے بعد واقعیت کو جب معانی میں محدود جانا گیا کہ انسان کے ادراک کو مورد گفتگو قرار دیا گیا، پھر یہیں سے حتیٰ بات پلٹ گئی انسان کی زبان تک، کیونکہ وہ معانی کہ جب واقعیت کو معانی میں محدود جانا گیا تو پھر یہ دیکھا گیا کہ خوب ان معانی کو بھی تو الفاظ ہی کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، تو لہٰذا پھر آتے ہیں الفاظ کی طرف، تو یوں وہ چلے گئے زبان شناسی کے اس سبجیکٹ کی طرف۔ تو ایک تحول عمیق جو ہے فلسفے کے اندر وجود پاتا ہے، کہ اگر ہم اس کو ایک فہرست وار دیکھتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں یوں کہیں گے کہ فلسفے کے اندر جو مغربی سرزمین پہ تحول آیا، ہستی شناسی کی معنی تھی ابتدا میں، پھر شناخت شناسی، پھر معنی شناسی، اور اس کے بعد زبان شناسی۔ یعنی اسلامی فلسفے کے اندر معرفت شناسی اور یہ تمام چیزیں فلسفے کا جز نہیں ہے، بلکہ فلسفہ انکار سفسطے کے بعد واقعیت کا جو انکار کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم نے سفسطہ کہا، سوفسطائی جو افراد ہیں ان کا انکار کرنے کے بعد جب ہم نے اصل واقعیت کو قبول کیا، اصل علم اور شناخت کو ہم نے قبول کیا، یہیں سے فلسفے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو معرفت شناسی کے مباحث فلسفے اسلامی میں فلسفے کا جز نہیں ہے، جبکہ مغرب کے اندر معرفت شناسی اسی فلسفے کا جز ہے، نہ فقط جز ہے بلکہ یہاں تک کہ خود یہ فلسفہ بن چکا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے کچھ نکات بیان ہوئے جو اصل کتاب کے شروع کرنے سے پہلے جن کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا، اور مزید ایک درس کے اندر کچھ نکات رہتے ہیں، ان کی طرف ہم اشارہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم کتاب کے مباحث میں داخل ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔